وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا۔ چیف جسٹس رجسٹرار آفس کے اعتراض کے خلاف درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا۔ چیف جسٹس رجسٹرار آفس کے اعتراض کے خلاف درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ اہم درخواست دائر کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرانے کے لیے اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور حمزہ شہباز کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی اور اب اس درخواست پر سماعت شروع ہوئی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا جبکہ چیف جسٹس رجسٹرار آفس کے اعتراض کے خلاف درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی جس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے، اس پر جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اختیارات واپس لینے کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات غیر قانونی طور پر واپس لیے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر آئین کے تحت فرائض سر انجام دے رہے تھے اور عدالت اسپیکر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اختیارات واپس لینے کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات غیر قانونی طور پر واپس لیے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر آئین کے تحت فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں حکومتی قانونی ٹیم شریک، ذرائع ایسا بتا رہے ہیں سپریم کورٹ فیصلے کے قانونی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں مختلف قانونی امور پر بھی بریفنگ دی گئی جبکہ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان آج ایک بڑا مصروف دن گزار رہے ہیں اور بڑا اہم دن ہے ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، اور کیونکہ کل تو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس حوالے سے جو اب تمام مشاورتیں کی جانی ہیں، جو قانونی امور کا جائزہ لیا جانا ہے اور جو فیصلے کرنے ہیں، وہ آج کا دن ہے حکومت کے پاس۔ اس میں ایک تو اب سے تھوڑی دیر پہلے قانونی ٹیم کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہوا تھا جو اب تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہونے والا ہے کیونکہ اس کے بعد سیاسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا۔ تو یہ جو قانونی ٹیم کا اجلاس تھا، اس میں ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے بریفنگ دی گئی ہے اس اجلاس میں، اس کے جو قانونی نکات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے اور اجلاس میں جو مختلف قانونی امور ہیں ان پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اہم اجلاس تھا۔ سب سے پہلے آج قانونی ٹیم سے آغاز کیا وزیر اعظم عمران خان نے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے، اور پھر اس کے بعد اب یہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، پھر پھر کیبنٹ کا خصوصی اجلاس ہوگا، پھر پارلیمانی پارٹی کے لوگ آئیں گے اور پھر فائنلی وزیر اعظم عمران خان جو انہوں نے قوم سے خطاب کرنا ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو سرکاری ٹی وی ہے اس پر وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ ابھی یہ قانونی ٹیم کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے کا جو فیصلہ تھا اس کے جو مختلف قانونی نکات ہیں، اس میں مختلف آپشنز ہیں، ان پر قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے۔ جی عمر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملک کی سیاسی بحران میں کمی اور اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ روپیہ تگڑا ہونے لگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی ہوئی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی 186 روپے 18 پیسے پر ٹریڈنگ۔ ملک سیاسی بحران میں کمی، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی دیکھی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے 18 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کل کے روز ڈالر کی اونچی اڑان دیکھنے کو ملی اور ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے باعث جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری جانب اب جو ہی یہ سیاسی بحران تھمنے جا رہا ہے اور ایسے میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر صاحب۔
حارث صاحب بتائیے گا، جو ہی یہ سیاسی بحران میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، ڈالر کی قیمت بھی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، سیاسی بحران اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ مسلسل ڈالر بڑھ رہا تھا۔ اب جو ہے 2 روپے کم ہو گیا، اور ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید مزید اور کم ہو جائے گا جب مارکیٹ کلوز ہوگی۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے جو آپ نے سیاسی بحران کا، کیونکہ اب یہ پہلے اسپیکولیشن بہت ہو رہی تھی کہ ہم مزید یہ جو سلسلہ ہے، لڑائی جو ہے آپس کی، یہ اور طول پکڑے گی تو اس سے اور ہمیں پریشانی ہے، لیکن اب یہاں پہ سلسلہ اللہ کرے، میری دعا ہے کہ رک جائے، تاکہ ہمارے پاس جو آئی ایم ایف سے جو بھی حکومت آئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا فائنانس منسٹر جو بھی آئے، وہ فوراً آئی ایم ایف سے دوسرے انسٹیٹیوشن سے بات کرے، تاکہ لونز کا جو رکاوٹ آئی ہے وہ پوری ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا حارث امیر۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے حد بندی کرنی ہے، جس کے لیے 6 سے 7 ماہ درکار ہیں۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنانے سے قبل چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا۔ عدالت نے الیکشن کے نکات کے حوالے سے استفسار کیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ہر وقت تیار ہیں، لیکن نئی حد بندی کرنی ہے، جس کے لیے 6 سے 7 ماہ درکار ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین، پاکستان اور عدلیہ کی جیت ہے۔ نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا۔ آج کا دن سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ انتقام کا لفظ ڈکشنری میں نہیں، قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ اگر پی ٹی آئی والے استعفے دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا، پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا، پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا۔ یہ نہ کسی کی ہار ہے، نہ یہ کسی کی جیت ہے، یہ انصاف کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، اور یہ عدلیہ کی جیت ہے۔ اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ اب کامیابی سے طے کریں گے۔ وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے، اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے طے کریں گے۔ انتقام کا لفظ ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہے۔ قانون، انصاف اپنا راستہ اپنائے گا، اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے، نہ نیب کا علم ہمیں ہے۔ البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اگر پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے، اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کسی ایک آدمی کی شکست نہیں، جمہوریت کی جیت ہے، مل کر الیکٹورل ریفارمز لائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا سپریم کورٹ نے پورے نظام کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ مولانا اسد محمود نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے
ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا۔ پاکستان کی فتح ہے، پوری قوم کی فتح ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، آج پوری قومی قیادت ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ اہم خبر ہے، ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لینے کے اقدام کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض کالعدم قرار دے دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات غیر قانونی طور پر واپس لیے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا محمد اشفاق۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے روبرو دو الگ الگ درخواستیں زیر سماعت تھی۔ سب سے پہلے تو ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لینے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو یہ عدالت کو بتایا گیا کہ رجسٹرار آفس نے اس درخواست پر اعتراض لگایا ہے اور کہا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، جس پر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے حوالہ جات دیے۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے ڈپٹی اسپیکر کی درخواست پر اعتراض کالعدم قرار دیتے ہوئے دوست گزاری کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا، جبکہ اسی کے ساتھ حمزہ شہباز کی آئینی درخواست پر بھی رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا۔ تو اب اس اعتراض کو بھی چیف جسٹس نے کالعدم قرار دے کے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا اور رجسٹرار آفس کو ان دونوں درخواستوں کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کے روبرو یہ بھی چیف جسٹس نے حکم دیا کہ فوری طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس پیش ہوں اور ساری صورتحال پر اپنا جواب جمع کروائیں۔ اس کے بعد سماعت دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی، جبکہ دوران سماعت اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ اسمبلی میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، کوئی بندہ وہاں آ جا نہیں سکتا، ہاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور پورے پنجاب میں اس وقت آئینی بحران ہے، لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپنی انا بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وزارت اعلیٰ کے عہدے کا الیکشن نہیں کروایا جا رہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اس درخواست کو پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، جس پر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے کہا کہ پیر کے روز تو کافی دیر ہو جائے گی، ہماری استدعا ہے کہ اس درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے اور پہلے ہی صوبے پنجاب میں دیگر مسائل ہیں، اگر اس کو فوری حل نہ کیا تو مزید بحران پیدا ہوں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس فوری طور پر پیش ہوں اور اسی دوران چیف جسٹس نے اس مقدمے پر کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے اور جیسے ہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آتے ہیں تو اس سماعت کا پھر دوبارہ آغاز ہوگا۔ جی محمد اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم آج اپنے خطاب میں استعفے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک سیاسی مظلوم بننے کی کوشش ہوگی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم صدر اسپیکر اور فواد چودھری نے آئین شکنی کی ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے، صدر پاکستان عارف علوی نے آئین شکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے بھی آئین شکنی کی ہے، ان کے جو معاونین وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے انہوں نے بھی قانون اور آئین کو جو ہے توڑا ہے، ایبروگیٹ کیا ہے۔ یہ استعفیٰ دینے جا رہا ہے آج جو پریس کانفرنس ہے، کیونکہ اور تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں، مگر یہ غلط فہمی میں ہے، یہ سیاسی مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی اس کا جو ہے، پہلے اس نے سرپرائز دیا کہ سارا آئین کو ہی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور اسمبلیاں توڑ دی اور اپنے آپ کو پھر عارف علوی صاحب سے عبوری وزیر اعظم بنوا لیا اپنے آپ کو، تاکہ میری وکٹ پر جو ہے یہ اس کی انا جو ہے اس ملک کے آئین سے بڑی ہے، اس کی انا اس ملک کی جو ہے عظمت اور وقار سے بڑی ہے۔
پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عدالت کا فیصلہ سب کے لیے پیغام ہے کہ آئین سے بالاتر کوئی نہیں۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف آئین کی اہمیت سے واقف ہی نہیں، جمہوریت کی تاریخی جدوجہد میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ شکست سے بچنے کے لیے آئین کی ایک بار نہیں 3 بار خلاف ورزی کی گئی۔ عدالت نے ثابت کر دیا کہ ملک کی سالمیت آئین پر عمل میں ہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ کپتان آج شام ایک اہم اعلان کریں گے۔ عمران خان اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ ادھر خاتون اول کی قریبی دوست فرح خان نے خود پر لگے تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ فرح خان کا کہنا ہے کہ سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی کبھی سرکاری معاملات میں مداخلت کی۔ فرح خان نے مزید کہا کہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والوں کی اپنی بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ بزنس کے حوالے سے ان کے شوہر پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے ساتھ منسوب کیا گیا وہ بھی اس کی تردید کر چکے ہیں۔ ان کی فیملی ان الزامات کو سن کر سکتے اور صدمے کی کیفیت میں ہے۔ خدارا انہیں اور ان کے خاندان کو سنی سنائی باتوں پر بدنام نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قوم میں مایوسی کی لہر دوڑی ہے اور ایک زندہ قوم محسوس کر رہی ہے کہ بعض گندی نالی کی اینٹیں جو کرپشن میں ملوث تھیں انہیں اقتدار کے محلوں میں لگایا جانے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ وقت قریب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہتھیار پھینکنے جا رہے ہیں تو نہیں جناب، ان چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے، گلی محلے اور کوچے میں لڑیں گے۔ اور میں تو عمران خان صاحب کو کل کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہوں گا کہ آخری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم استعفے دے دیں، کیونکہ ان چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ مسالے والے اور یہ پتاشے والے اور مقصود یہ سب اب پاکستان آئیں گے۔ غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان میں اپنی سوچوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں اور آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہیں، ہماری غیر جانبداری کو سلب کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی۔ گھڑی 2 گھڑی کی جیت یا ہار کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کیس میں ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تمام طاقتیں اس میں ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اچھے فیصلے آئیں گے۔ شام کو عمران خان خطاب بھی کرے گا۔ میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا استعفے دے دو، مجھے پتا تھا کہ مسئلے کیا ہیں۔ جب میں یہ کہتا تھا استعفے دے دو یعنی نئے الیکشن کرا دو، اسمبلی توڑ دو، میں اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ جب میں کہتا تھا ایمرجنسی لگا دو، اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ جب میں کہتا تھا گورنر آج لگا دو، میں اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یک زبان ہو کے مستعفی ہو جانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے۔ قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں۔ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ وہ غیر سامراجی سنڈیاں ہیں جو اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کھائیں گی۔ اس کے خلاف ایک ہی حل ہے۔ تمام پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، قوم کو سب کچھ سمجھ ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہتھیار پھینکنے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس شروع۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال کا جائزہ، آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق مختلف تجاویز پر غور جاری ہے۔ اجلاس میں پرویز خٹک، اسد عمر، فواد چودھری اور حماد اظہر بھی شریک ہیں۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر بتائیے گا کیا ہم فیصلے متوقع ہیں اس اجلاس میں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اب قانونی جو ٹیم ہے اس کے بعد ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں ان کے پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے اور سیاسی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ شریک ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد اب جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق جو مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم کی عوامی جو رابطہ مہم ہے اس کا جو نیکسٹ فیز شروع کیا جانا ہے اس کے حوالے سے بھی
اس اجلاس میں مشاورت کی جا رہی ہے کہ وہ کب اور کہاں سے سٹارٹ کیا جائے گا، اور قومی اسمبلی کا جو کل کا اجلاس ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف امور ہیں جن پر اس سیاسی کمیٹی اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس سیاسی کمیٹی اجلاس میں بنیادی طور پر اب پی ٹی آئی بطور سیاسی پارٹی آگے کیا موو کرے گی، آگے حکمت عملی کیا ہوگی، واضح سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد اس کو کیسے اس سارے معاملے کو لے کر چلے گی، ان تمام تر امور پر اس سیاسی کمیٹی اجلاس میں ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی سیاسی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر وزیر اعظم عمران خان آج پارلیمانی پارٹی اجلاس کا جو ممبران ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے۔ جی عمر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے دنیا نیوز کے نمائندے طارق غوری سے۔ کاروباری دن کے آخری روز آج اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، انویسٹرز کا کانفیڈنس کچھ حد تک بحال ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ انٹرسٹ ریٹ میں 2.5% کا اضافہ ہوا، لیکن ہمیں آج مارکیٹ میں پازیٹیو ٹرینڈ ہی نظر آ رہا ہے۔ ان تمام صورتحال میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امین یوسف صاحب، جو کہ ممبر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیں۔ امین صاحب، آپ کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی؟ دیکھیے، ایک جو کل آیا کہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنے کا، لیکن وہ اوبویسلی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی وہ ڈسکاؤنٹ مارکیٹ کر چکی تھی۔ ٹی بلز کا جو آکشن بڑھ رہا تھا تو اس میں انڈیکیٹ یہی کر رہا تھا کہ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سرپرائز آ جائے گا اور اناؤنس کیے بغیر مانیٹری پالیسی آ جائے گی، اور پولیٹیکل سچویشن بھی ابھی نارمل ہو گئی ہے، اور ابھی ایک سمت میں ایک چیزیں آ گئی ہیں کہ بھائی اب ایک ڈائریکشن پہ ہے اور نو کانفیڈنس ہو جائے گا، اور جو نیا پرائم منسٹر آئے گا۔ ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ روپیہ جو ہے آج مارکیٹ میں ہمیں کچھ حد تک مستحکم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی بھی وجہ جو ہے پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہی ہے؟ ایک وہ بھی ہے، اور پلس جو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ نے بڑھایا ہے، اوبویسلی اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب انفلیشن بڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے نا کرنسی پہ بھی ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور کرنسی رک جاتی ہے گرنا۔ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اب ہم نے دیکھا کہ انویسٹر کا کچھ حد تک کانفیڈنس بحال ہوا، ان تمام سے وجوہات کی بنا پر آج اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کراچی میں گرمی کا راج ہے، محکمہ موسمیات نے پارہ 41 ڈگری سے تجاوز کرنے کی پیشگوئی کر دی۔ شہر کا اس وقت موسم کیسا ہے یہ بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز صالحہ فیروز خان۔ جی جناب، آج بھی شہر قائد شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے، اور گزشتہ 2 روز سے شہر قائد میں گرمی کا راج ہے، اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ اپریل کے دوسرے ہفتے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، تو بالکل موسم کی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے کہ پیش گوئی کی گئی تھی۔ گزشتہ 2 روز کے درمیان شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تھا وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات آج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج بھی شہر کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچے۔ اس وقت شہر میں خشک ہواؤں کا راج ہے، شمال مغرب کی سمت سے ہوائیں چل رہی ہیں، ہوا کی رفتار 8 سے 9 ناٹ ہے، اور یہ لو کسی کیفیت کا احساس دلا رہی ہیں، اور ہوا میں نمی کا تناسب 19% ہے۔ یہی وجہ ہے جو شہر کا موسم شدید گرم اور خشک ہے۔ بھی ماہرین بھی شہریوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ایسے موسم میں، اور اگر کھلی دھوپ میں نکلتے ہیں تو سروں کو جو ہے وہ اپنے سر کو کسی گیلے رومال سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ کر نکلے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی انسانی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ جی